جبری تعلیم۔ انسانیت جبری تعلیم سے ناواقف تھی، یہاں تک کہ صنعتی انقلاب اور قومی ریاستوں کی تشکیل کے بعد یہ قومی پالیسی کے طور پر متعارف کرائی گئی۔ اس کا مقصد صنعت اور ریاست کو مطلوبہ ہنر اور ذہن کے افراد مہیا کرنا تھا۔ جبری تعلیم نے سماج کی فطری بنیاد کو شدید متاثر کیا۔ یہ ایک کھلی حقیقت ہے کہ ہر فرد تعلیمی رجحان کا حامل نہیں ہوتا۔ جس طرح تعلیمی رجحان رکھنے والے بچوں کو تعلیم سے ہٹا کر کسی کام دھندے پر لگا دینا ان کے ساتھ ظلم ہے، اسی طرح تعلیمی رجحان نہ رکھنے والے بچوں کو حصول تعلیم پر مجبور کرنا ان کے ساتھ زیادتی ہے۔ تعلیم پر بھرپور وسائل خرچ کرنے والے ممالک میں بھی یہ ممکن نہیں ہو سکا کہ ہر بچے کو رسمی تعلیم کے ذریعے سے تعلیم یافتہ بنایا جا سکے۔ تعلیمی رجحان کی کمی کوئی بری چیز نہیں۔ ایسے بچے ہم نصابی اور غیر تعلیمی سرگرمیوں میں عمدہ کارکردگی کا مظاہرہ کرتے پائے جاتے ہیں۔ ان میں سے کچھ تکنیکی ذہن رکھتے ہیں، چیزوں کو کھولنے جوڑنے میں ہوشیاری دکھاتے ہیں، کچھ کھیل کود میں عمدہ صلاحیتوں کا مظاہرہ کرتے ہیں، بعض کھیتی باڑی یا جانور پالنے میں دلچسپی رکھتے ہیں، کچھ کاروباری صلاحیتوں سے مالا مال ہوتے ہیں، گھرداری، تصویر کشی، فیشن ڈیزائننگ اور بیوٹیشن وغیرہ کی ہنرمندیوں میں ان کے رجحانات اظہار پاتے ہیں۔ کچھ بچے اوسط سے کم ذہن اور صلاحیت رکھتے ہیں، انہیں ذہنی مشقت میں مبتلا کرنا ہی درست نہیں۔ ان بچوں کو ان کے طبعی رجحان کے مطابق آگے بڑھنے کا موقع دیا جائے تو اکثر اپنے فطری میدان عمل میں کامیاب ہوتے ہیں، مگر رائج نظام تعلیم میں ہر بچے کو کم از کم 10-12 سال رسمی تعلیم کی چکی میں پیسنا ضروری سمجھا گیا ہے۔ تعلیمی رجحان نہ رکھنے والے بچوں کے دل و دماغ پر ایک ناگوار کام مسلسل کئی برس تک کرتے رہنے کی اذیت سے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، اس کا احساس تک موجود نہیں۔ ایسے ہنرمند اور کاروباری افراد کثیر تعداد میں نظر آتے ہیں جو اس تعلیمی چکر میں پڑے بغیر اپنی مرضی کے شعبے میں عمدہ کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ یہ اس بات کا کافی ثبوت ہے کہ کاروبار یا ہنر سیکھنے کے لیے 10-12 سال کی عمومی رسمی تعلیم کی پابندی غیر ضروری ہے۔ نہ صرف غیر ضروری ہے بلکہ تعلیمی رجحان نہ رکھنے والے بچوں کے لیے بڑی تکلیف اور نقصانات کا باعث ہے۔ حصول تعلیم کے جبر کے خلاف ایسے بچے جب مزاحمت کرتے ہیں تو باغی اور کامچور سمجھے جاتے ہیں، اپنی ہی نظر میں مجرم بنا دیے جاتے ہیں۔ انہیں زبردستی تعلیم دلا بھی دی جائے تو بہت محنت کے بعد بھی معمولی کارکردگی ہی دکھا پاتے ہیں۔ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا ان کے بس سے باہر ہوتا ہے۔ معمولی تعلیم کی وجہ سے وہ ڈھنگ کی ملازمت پانے میں بھی ناکام رہتے ہیں اور اپنے طبعی ٹیلنٹ کو برتنے کی مسرت اور اس کے ذریعے سے ممکنہ کامیابی کے فخر سے بھی محروم رہ جاتے ہیں۔ یہ تعلیم بیزار طلباء امدادی کتب سے تیاری کرتے، اسائنمنٹس کاپی کرتے، امتحانات میں نقل کرتے اور شارٹ کٹس میں لگے رہتے ہیں، پھر کم گریڈز کی وجہ سے مغموم اور شاکی بھی رہتے ہیں۔ اساتذہ اور تعلیمی اداروں کے قیمتی وقت اور وسائل کا بہت بڑا حصہ ان کے تعلیمی نقائص دور کرنے اور سرقے یعنی پلیجرزم کے ہیلوں سے نمٹنے میں لگتا ہے، مگر خاطر خواہ نتیجہ پھر بھی نہیں نکلتا اور نہ نکل سکتا ہے۔ رسمی تعلیم میں ناکامی یا غیر اطمینان بخش کارکردگی کے بعد جب ان بچوں کو پیشہ ورانہ تعلیم یا کاروبار کی طرف متوجہ کیا جاتا ہے تب تک ان کا بہت وقت ضائع ہو چکا ہوتا ہے۔ یہ بچے اگر اپنا قیمتی وقت اپنے طبعی رجحان کے مطابق بر وقت درست مصرف میں لگائیں تو پیشہ ورانہ زندگی میں بہت جلد مناسب مقام حاصل کر سکتے ہیں۔ ابتدائی تعلیم کے دوران ہی میں بچے کے رجحانات دیکھ کر فیصلہ کرنا چاہیے کہ اسے مزید تعلیم دلانی ہے تو کس قسم کی تعلیم اس کے طبعی رجحان کے مطابق مفید رہے گی، اور اگر تعلیم اس کا میدان نہیں تو پھر کون سا شعبہ زندگی یا ہنر اس کے لیے بہتر رہے گا۔ دور جدید سے پہلے تعلیمی ذوق رکھنے والے افراد ہی تعلیم حاصل کیا کرتے تھے۔ یہ زیادہ تر متوسط طبقے سے تعلق رکھتے تھے۔ شہنشاہ اکبر کے دربار کی رونق علم و ہنر میں یکتا 9 رتن تھے، مگر اس رونق افروزی کے لیے خود اکبر کا پڑھا لکھا ہونا ضروری نہ تھا۔
اشرافیہ اپنے وسائل سے وہ میدان سجاتے ہیں جہاں متوسط طبقہ اپنے علم و ہنر سے سماج کو مستفید کرتا ہے۔ اشرافیہ کے لیے ڈگری اہم نہیں ہوتی اور ملازمت اختیار کرنا بھی وہ عموماً پسند نہیں کرتے، لیکن سماج میں عزت کے حصول کو رسمی تعلیم اور ڈگری سے جوڑ دینے کے بعد وہ بھی حصول تعلیم کی اس دوڑ میں شامل ہو گئے۔ ملازمت کو تعلیمی صنعت سے منسلک کر دینے سے غربا بھی اس بھیڑ چال کا حصہ بن گئے۔ یوں قومی وسائل میں بے جا بوجھ کا اضافہ ہوا۔ اس معاملے میں سب سے زیادہ نقصان غریب کا ہوا، اس فکر میں کہ اس کا بچہ پڑھ لکھ کر اچھا کمانے کے قابل ہو جائے اور سماج سے عزت بھی حاصل ہو جائے، وہ اپنے تمام وسائل بچوں کی تعلیم میں جھونک دیتا ہے، مگر معیاری تعلیم پھر بھی نہیں دلا پاتا۔ اسی نمایاں کامیابی کے لیے اس کے بچے کا نہ صرف غیر معمولی صلاحیتوں کا حامل ہونا بلکہ خوش قسمت ہونا بھی ضروری ہوتا ہے، اور ایسے کتنے ہوتے ہیں؟ ایسے چند خوش قسمت اور غیر معمولی افراد باقی سب معمولی بچوں کے لیے مثال بنا دیے جاتے ہیں، اور وہ ان کی چال چلنے کی کوشش میں اپنی راہ بھی کھوٹی کر لیتے ہیں۔ معمولی قسم کی تعلیم سے اچھی ملازمت نہیں ملتی، اور غریب کا بچہ اب چھاپا لگانے یا کسی دکان پر بیٹھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا۔ اچھی ملازمت کا خواب جو اس کی آنکھوں میں سجا دیا جاتا ہے، تمام عمر ایک ناتمام حسرت بن کر اسے کچوکے لگاتا رہتا ہے۔ رسمی تعلیم کی پابندی کاروباری خاندان کے بچوں کے لیے بھی بعض اوقات ناگوار صورتحال کا باعث بنتی ہے۔ ڈگری کے حصول کے بعد جب وہ ملازمت اختیار کرتے ہیں تو کاروباری آمدنی کے مقابلے میں ملازمت کی نسبتاً کمتر آمدنی سے بدمزہ ہو جاتے ہیں۔ پھر اگر کاروبار کی طرف رخ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ بہت دیر ہو چکی۔ ایک اچھا کاروباری ذہن عموماً تعلیم میں بہت اچھا نہیں دیکھا گیا، اور اچھی تعلیمی استعداد کا حامل اکثر اچھا کاروباری ذہن نہیں رکھتا۔ بچوں کے کیریئر کے انتخاب میں ان کی مدد کرتے ہوئے اس فرق کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ رسمی تعلیم خصوصاً سائنسی مضامین کا فرد کے سیاسی اور سماجی شعور میں اضافے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ البتہ عمرانیات، بشریات، تاریخ، معاشیات اور سیاسیات جیسے علوم اگر عملی زندگی سے متعلق کر کے پڑھائے جائیں تو شعور کی آبیاری میں معاون ہو سکتے ہیں۔ تعلیمی مصروفیات بچوں کو عملی سمجھ بوجھ سے دور کرنے کا سبب بھی بنتی ہیں۔ اس کے برعکس جو بچے تعلیم کی طرف کم رجحان رکھتے ہیں عملی سمجھ بوجھ میں اکثر فائق نظر آتے ہیں۔ سماجی شعور علم اور تجربے سے پیدا ہوتا ہے، مروجہ رسمی تعلیم کا اس میں کوئی کردار نہیں۔ فرد کی عزت اس کے ہنر، خدمات اور کردار کی بنا پر ہونی چاہیے، نہ کہ تعلیمی ڈگری کی بنا پر۔ تعلیم اور ڈگری کی بنیاد پر کمتری اور برتری کے تصورات کی نفی کی ضرورت ہے۔ تعلیم سب کے لیے، اس بیانیے کی تائید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ایک روایت سے بھی کی جاتی ہے، جس میں یہ بیان ہوا ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مرد اور عورت پر فرض ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض منصبی دین کا ابلاغ تھا، اور آپ کے بیان میں علم سے مراد دین کا علم ہے۔ دنیاوی علوم کی ترغیب کے لیے پیغمبر کو تلقین کرنے کی ضرورت نہیں۔ انسان یہ علوم اپنی ضروریات اور ترقی کے جذبے کے تحت ہمیشہ سے حاصل کرتا آیا ہے۔ درج بالا روایت میں مذکور لازمی علم دین بھی اتنا ہی قرار دیا جا سکتا ہے جو ضروریات دین سے متعلق ہو۔ ہر شخص سے عالم دین بننے کا مطالبہ مراد نہیں ہو سکتا، یہ عملاً ممکن نہیں۔ نیز خود قرآن مجید نے علم دین کے حصول کے لیے چند لوگوں کے انتخاب کو کافی قرار دیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔ ترجمہ، یہ تو ممکن نہیں تھا کہ مسلمان سب کے سب نکل کھڑے ہوتے، مگر ایسا کیوں نہ ہوا کہ ان کے ہر گروہ میں سے کچھ لوگ نکلتے تاکہ دین میں بصیرت پیدا کرتے اور اپنی قوم کے لوگوں کو ان کے ان رویوں پر خبردار کرتے جب ان کی طرف لوٹتے، اس لیے کہ وہ خدا کی گرفت سے بچتے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 122۔ بچوں سے بالجبر قرآن مجید حفظ کرانا ایک انوکھا رواج ہے جو مسلمانوں میں رائج ہو گیا۔
صحابہ کرام کے ہاں اس کا کوئی پتہ نہیں ملتا۔ قرآن مجید کی تلاوت کی طرح اس کا حفظ بھی سب اپنے اپنے ذوق اور استعداد کے مطابق کیا کرتے تھے۔ پورا قرآن مجید زبانی یاد کرنا فرض ہے، نہ واجب، اور نہ ہی زندگی کی بنیادی ناگزیر مہارتوں میں شامل کہ اس کے لیے بچے پر جبر کی اجازت دے دی جائے۔ کوئی فرد، خواہ وہ بچہ ہو یا بڑا، اسے حفظ قرآن پر مجبور کرنا اس کا استحصال ہے۔ حفظ قرآن اپنے ذوق، صلاحیت اور شعوری انتخاب کا معاملہ ہے، اور شعوری انتخاب شعور کی عمر کو پہنچ کر ہی معتبر ہو سکتا ہے۔ بچوں کو اپنے شوق کی نظر کرنے کا کوئی جواز نہیں۔ تعلیم اگر صرف وہی افراد حاصل کریں جو پڑھنے لکھنے کا طبعی رجحان رکھتے ہیں تو دستیاب محدود وسائل میں یہ بہترین لائحہ عمل ہوگا۔ بچے کی تعلیم کی ابتدا 5 یا 6 سال کی عمر سے پہلے نہیں کرانی چاہیے۔ اس سے پہلے اسکولوں میں ان کا داخلہ ان پر ناروا جبر ہے۔ ابتدائی 5-6 برس کی لاابالی عمر نیند پوری کرنے، کھیلنے کودنے اور خود سے کھوجنے کی ہے۔ اسے روٹین اور وقت کی پابندی کے ذہنی تناؤ اور کام کی جواب دہی کے خوف کی نظر کرنا معصوم بچے کے ساتھ زیادتی ہے۔ ان کی نیند سے انہیں محروم کرنا ان کے دماغی نقصان کا باعث اور ان کی فطری نشو و نما میں رکاوٹ پیدا کرتا ہے۔ بچے کا ذہن سوال کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ وقت سے پہلے ملنے والے جوابوں کے سامنے اس کی متجسس ذہانت کو ملا کر رہ جاتی ہے۔ ابتدائی نوعیت کی مہارتیں جو گھر کے بے تکلف ماحول میں اپنی سہولت سے سیکھنے کی ہیں، انہیں قبل از وقت سکھانے کی کوشش میں بچے کا قیمتی وقت اور اپنا قیمتی سرمایہ ضائع کیا جاتا ہے۔ کم سن بچوں کی نگہداشت اور ابتدائی تعلیم کے لیے اداروں کا قیام ملازمت پیشہ ماؤں کی ضرورت تھی۔ کاروباری مفاد کی خاطر اسے فیشن کا روپ دے دیا گیا۔ اب حال یہ ہے کہ اگر کوئی بچہ 3 سال کی عمر تک کسی اسکول میں داخل نہ کرایا گیا ہو تو والدین کو احساس کمتری ستانے لگتا ہے کہ جیسے ان سے کوئی جرم یا کوتاہی سرزد ہو رہی ہے، حالانکہ اصل جرم اتنے کم سن بچوں کو اپنے دامن شفقت سے جدا کر کے اسکول میں داخل کرانا ہے۔ ان مسائل کے حل کے لیے درج ذیل تجاویز پیش کی جاتی ہیں۔ کم از کم 5 سال کی عمر سے پہلے اسکول یا مدرسے میں بچوں کے داخلے کی حوصلہ شکنی کی جائے، اس پر پابندی عائد کی جائے۔ اسکولوں میں کم سن بچوں کی تعلیم کا دورانیہ کم کرنے کی ضرورت ہے۔ 12 سال سے کم عمر بچوں کے لیے یہ اوقات 3 یا 4 گھنٹے سے زیادہ اور ہفتے میں 3 یا 4 دن سے زائد نہیں ہونے چاہیے۔ ان کے اسباق کا وقت 10 بجے سے پہلے شروع نہیں کرنا چاہیے تاکہ وہ اپنی نیند پوری کر سکیں۔ پرائمری کی سطح کی تعلیم لازم ہونی چاہیے تاکہ بچے بنیادی مہارتیں سیکھ لیں۔ اس کے بعد بچوں کا رجحان پرکھنے کا جامع طریقہ کار اختیار کیا جائے۔ اس کے لیے ماہرین تعلیم اور ماہرین نفسیات کی خدمات حاصل کی جائیں۔ صرف منتخب بچوں کو ان کے رجحان کے مطابق رسمی اور پیشہ وارانہ تعلیم کے لیے اگلے مراحل میں بھیجا جائے۔ یوں تعلیمی اخراجات میں خاطر خواہ کمی آئے گی اور کم وسائل سے بہتر نتائج حاصل کیے جا سکیں گے۔ حکومت پر نوکریاں پیدا کرنے کا بوجھ بھی کم ہو جائے گا۔ دوسری طرف رسمی تعلیم سے باہر ہونے والے بچے اپنے ٹیلنٹ کے مطابق دیگر پیشوں اور کاروبار میں مشغول ہو کر اپنے اور سماج دونوں کے لیے مفید ثابت ہوں گے۔